اسلامک احکام چینل میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کی اہم ترین پولیٹکس نیوز کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آج کل پوری دنیا کی نظریں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا جو دورہ چین ہے اس حوالے سے ہیں، اور یہ دو ایسے کنٹریز ہیں، جو دو ایسے ممالک ہیں جو دونوں کے دونوں سپر پاور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آپس کے اندر مقابلہ ہے اور اپوزٹ ہیں آپس میں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یعنی کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کا چائنا کا دورہ کرنا یہ اہم ترین جو ہے وہ دورہ تھا۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، کس طرح جو ہے وہ استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلی بات یعنی کہ فرسٹ آف آل ہم جب نگاہ کرتے ہیں، جب ہم نے نیوز کو دیکھا اور پوری دنیا نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا کہ چین کا جو دورہ تھا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہم نے دیکھی کہ جو سیکیورٹی فورسز تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی، اسٹرانگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ پرتفاق جو ہے وہ استقبال کیا گیا۔ بہت جو ہے وہ اہمیت کا حامل ایک جو ہے وہ دورہ تھا، اور چائنا نے بھی ویلکم کیا ہے یو ایس پریزیڈنٹ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ان کا استقبال کیا ہے۔ بہت چیزوں پر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوئے، اتفاق ہوئے، معاہدات ہوئے، جس کے اندر جو ہے وہ چائنا نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، امریکہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ چائنا کے اوپر امریکہ کا کچھ ایلیگیشنز تھے، کچھ اعتراضات تھے، کچھ آبجیکشنز تھے، ان کو جو ہے وہ چائنا نے دور بھی کیا ہے، اور آئندہ اس بات کا عہد بھی کیا ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو وہ شامل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ چائنا کے اوپر یہ الزام تھا، ایلیگیشنز تھی کہ اس نے ایران کی چھپ کر جو ہے مدد کی ہے، لوکیشنز اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں وہ دی ہیں۔ چائنا نے اس ایلیگیشنز کو اور اس اعتراض کو، اس آبجیکشن کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بس یہ کہ لوگوں کی یہ باتیں تھی، الزام تھا ہمارے اوپر۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی کی گئی کہ ہم جو ہے وہ مل کر، کیونکہ پوری دنیا کی اس وقت جو سپر پاور ترین جو ہے وہ کنٹریز ہیں، پہلے نمبر پہ امریکہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ چائنا آتا ہے، اور یہی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو چائنا ہے وہ دنیا کے نقشے کے اندر ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن ابھی چائنا کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیچھے چھپ کر جو ہے وہ وار کر رہا ہے، اور جو ہے وہ جنگیں کروا رہا ہے، جیسا کہ یو ایس اور ایران کی جو جنگ ہے، اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کا بہت زیادہ اس کے اندر ہاتھ ہے۔ اور دوسری بات اگر کی جائے کہ بھائی جو امریکہ کے اتحادی کنٹریز ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، قطر ہے، میڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ کے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، نہیں، بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی اس وقت بہت بڑی تعداد اور ہیوج کوانٹٹی چائنیز کی جو ہے وہ موجود ہے۔ دبئی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ تعداد میں، یعنی امریکیوں سے زیادہ چائنیز جو ہے وہاں پہ آ چکی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو چائنا ہے، جو چین ہے، یہ سپر پاور جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، جس کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امریکہ نے بھی اپنی جو گویا کہ ایک طرح سے ہار کا جو ہے وہ شکست کا جو ہے وہ اعتراف گویا کہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چائنا جس طرح اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے، انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ اوپر اٹھایا، حالانکہ یہ اس کو آزاد ہوئے، فریڈم اس کی جو ہوئی ہے یہ بہت ہی چند عرصہ پہلے ہوئی ہے، یعنی 70 میں یا مجھے لگتا ہے پاکستان کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ کنٹریز جو ایک غریب تھا اور اس نے محنت کی، اسٹرگل کی، کوشش کی، ایجوکیشن کے اندر آگے چلے، ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ آگے گئے، سائنسی ترقیات کو ایجادات کیا۔ اب جو ہے اس وقت وہ لگ یہی رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا پر راج کرنے والا کنٹری بننے والا ہے۔ چائنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کے اگر آپ جو ہے وہ سٹی کو دیکھیں، شہروں کو دیکھیں، ہائی ریز بلڈنگز کو دیکھیں، اس کی سڑکوں کو دیکھیں، یہاں تک کہ ہم خود حیران ہیں کہ جب چائنا نے پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ روڈ بنایا جس کو سی پیک روڈ کہا جاتا ہے، وہ اتنی کمال کا روڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ لیول کا جو ہے وہ روڈ ہے، اتنی صفائی، انفراسٹرکچر اور روڈ کمال کا جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ تو اس نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر،
لیکن اگر ہم بات کریں چائنا کی تو وہاں پہ روڈ کیسے ہوں گے؟ اور یوٹیوب پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چائنیز کے جو سٹی ہیں، جو شہر ہیں، وہ کس طرح ڈیولپ ہو چکی ہیں، کس طرح جو ہے وہ ترقی کر چکے ہیں۔ اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی جا رہی ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو وہ چائنا کے اوپر ہیں۔ تو امریکہ کے صدر یعنی کہ US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دورہ کیا تو ہائی سیکیورٹی کے طور پر اس کا استقبال کیا گیا اور دونوں صدور کے درمیان جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم معاہدات پر جو ہے ایگریمنٹ ہوئے، کچھ آبجیکشن تھے، کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کے طور پر جو وہ سامنے آئی تھی، غلط فہمیاں تھی، وہ دور ہو گئی۔ اب یہی لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک تو چائنا جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ بہت سارے ایگریمنٹس جو ہے وہ ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ابنائے ہرمز چونکہ بند ہے اور چائنا ایران کو جو ہے وہ کہتا رہا کہ تم کسی بھی صورت میں ابنائے ہرمز کو نہ کھولو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہی بات روس نے بھی کی تھی۔ لیکن اب جب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ یہ معاہدات اور ایگریمنٹ جو وہ سامنے آئے ہیں، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ آنے والی جو پولیٹکس ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک طرح سے تو اندرونی طور پر ایران کے ساتھ بھی ہے تاکہ وہ امریکہ کو کمزور کرے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے چین کا، یہ بھی بڑی اہمیت کا جو ثابت ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم یہی نتائج اخذ کر سکتے ہیں، یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی آج جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چائنیز جو پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور جو ہے منگواتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹرمپ آیا تو اس نے آتے ہی جو ٹیرف عائد کیا، اس نے سب سے زیادہ ٹیرف جو ہے وہ چین پہ جو ہے وہ عائد کیا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ امریکہ کے اندر جو ایکسپورٹ تھی، امپورٹ تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی، ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی، اور چائنیز کی جو پروڈکٹس ہیں، چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں وہ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ تو ہائی قسم کی جو یہ ٹیکس اس نے جو ہے وہ لگائے ہیں، تو اس کی ریزن یہی تھی، وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کی چیزوں کو، اپنے ملک کی پروڈکشنز کو یوز کریں، استعمال کریں، اور باہر ملک سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ منگوائیں۔ لیکن ایسا نہ ہوا، جتنا بھی ٹیرف عائد کیا گیا، کیونکہ چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر ایک تو اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سستی ہوتی ہیں، اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتی، اس کی پرائز لو ہوتی ہے۔ دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ جب سے یہ آیا ہے ٹرمپ تو اس نے جو ہے وہ چیزوں کو مہنگا کر دیا، جس کی وجہ سے چائنا کو بہت زیادہ آبجیکشن تھے، اعتراضات تھے، مگر اب دور ہوئے۔ اب نظر جو ہے وہ اس بات کی طرف کی جا رہی ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ چائنا کے اوپر جو عائد ٹیرف ہے، جو ٹیکس ہے ایکسپورٹ کا، اس کو کم کرے گا، ایکسپورٹ امپورٹ کا کم کرے گا، زیادہ کرے گا، اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ بہرحال بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس وقت سامنے آنے باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ایگریمنٹ ہوئے، کیا باتیں ہوئی، یہ بھی ابھی جو ہے وہ اہم چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ دنیا کی دو سپر پاور کا جو ہے آپس کے اندر دورہ رہا، جو کہ اہم ترین جو ہے وہ دورہ تھا۔ ہم جو ہے وہ یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو سپر پاور جو ہے وہ، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی اقوام متحدہ کے اندر جو ہے اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں جو امریکہ کا ووٹ ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے اور چائنا کا ووٹ ایک طرف ہوتا ہے۔ روس کا جو ہے وہ، روس اور چائنا آپس میں زیادہ جو ہے ملتے جلتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روس اور امریکہ کی جنگ بھی آپس میں جاری ہے یوکرین کی وجہ سے، لیکن اس کا ایم اور مقصد جو ہے وہ کہاں پہ ختم ہوگا؟ وہ یہاں پہ ختم ہوگا کہ جب دیکھیں چائنا کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر چائنا امریکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یقیناً روس تنہا ہو جائے گا، اور اگر روس اور چائنا کے آپس کے اندر دوستی ہے، فرینڈ شپ ہے، اگر یہ باقی رہتی ہے تو پھر امریکہ تنہا جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ امریکہ اس وقت جو ہے کھوکھلا ہو چکا ہے اور اپنے ہرمز کی وجہ سے اور ایران پر اٹیک کی وجہ سے وہ بہت پستی اور کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ بہرحال آج کی یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، بہت سی چیزیں باقی ہیں، اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آئی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔